اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فاکل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وعصى آدم ربہ فغوی۔ آدم علیہ السلام جب جنت میں رہ رہے تھے، اب وہ گھڑی، وہ مشکلات جو ہے وہ شروع ہونے والی تھی۔ ہوا یہ کہ شیطان نے جتنے جانور ہیں نا، روایات کے اندر آتا ہے، سب کو کہا کہ مجھے اپنے اندر لے کر نا جنت میں لے چلو، تو سب نے انکار کر دیا۔ تو اس نے پھر سانپ کو کہا کہ مجھے نا اپنے ساتھ جنت میں لے چل، تو سانپ نے اسے اپنے اندر رکھا اپنے پیٹ میں اور اپنے منہ میں ڈال کے یہ شیطان کو جنت کے اندر لے گیا۔ اب کوئی بندہ سوال اٹھایا جی یہ کیسے ممکن ہے، یہ سانپ، یہ جانور، یہ چیزیں جنت میں کیسے جا سکتی ہیں؟ تو یاد رکھیں کیونکہ یہ اتنا بڑا آگے جو معاملات چلنے والے تھے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ساتھ بننی تھی۔ تو شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے سانپ کے اندر سانپ نے اس کو اپنے منہ میں ڈالا اور لے گیا اس کو جنت میں۔ تو اس وقت یہ ایک جانور کی طرح تھا، اس کے 4 ٹانگیں تھیں، جس طرح اونٹ کی ٹانگیں ہوتی ہیں یا جانوروں کی ٹانگیں ہوتی ہیں، یہ سانپ کی بھی پہلے ٹانگیں تھیں۔ یہ تو سزا کے طور پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگوں کو ختم کیا۔ تو کیونکہ شیطان کو لے کے گیا تھا اندر اور اس اپنے پیٹ میں ڈال کے لے گیا تھا، تو اب ساری زندگی تو جو ہے وہ پیٹ کے بل ہی چلتا رہے گا۔ پہلے وگرنہ جو سانپ ہے یہ بھی جانور کی طرح تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اس کی یہ ٹانگیں ختم کی ہے۔ اب ہوا کیا، یہ جب جنت میں آ گیا نا، جنت میں آنے کے بعد میں نے کل آپ کو بتایا تھا، کیونکہ اس نے قسمیں کھائی تھی، تو اس نے سب سے پہلے حضرت حوا سلام اللہ علیہا، اما حوا کے پاس آیا اور اسے آ کے کہا کہ اگر میں آپ کو، بلکہ یہ وہ درخت جو ہے نا جس پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے، اچھا روایت کے اندر آتا ہے کہ اس درخت سے فرشتے کھا رہے تھے، فرشتے اس درخت سے، کیونکہ ان کو منع نہیں تھا، منع تو آدم علیہ السلام کو تھا۔ تو جب وہ کھا رہے تھے نا تو یہ گیا اور اس نے جا کے وہ پھل توڑا اور پھل توڑ کر آ کے اما حوا کو جو ہے وہ دیا اور کہنے لگا جی آپ ذرا چیک کر کے دیکھیں، یہ بڑا خوبصورت، اس کا پھل بھی ایک ظاہر ہے جنت کا پھل ہے، تھا بھی خوبصورت، ذائقہ بھی بڑا کمال کا تھا، خوشبو بھی بڑی کمال کی تھی۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ کھائیں اور دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے، ذائقہ اس کا بڑا کمال کا ہے۔ تو اما حوا نے کھایا، کھانے کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے گئی، انہوں نے کہا جناب یہ ذرا پھل کھا کے دیکھیں۔ اب جو معاملات ہونے والے تھے وہ اسی درخت کی وجہ سے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ظاہر اسے کھا لیا۔ معاملہ کیا ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے معاملات کو یہاں پہ بیان کیا۔ تو ہوا کیا، جب وہ دونوں کھا چکے نا، تو تب جو ان پر جو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس جو ان کو عطا فرمایا تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اترنا شروع ہو گیا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو وہ درخت تھا جس سے منع کیا گیا تھا، تو اسی وجہ سے اس کو بھول کہا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کسی چیز کو کھانا، نافرمانی کرنا، ایک ہے بھول جانا، بھول جانا اور بات ہے۔ لیکن کیونکہ بھول عام بندے کے لیے معافی ہے، خاص لوگوں کو بھول بھی معاف نہیں ہے نا۔ یہ جو بھول ہے نا یہ عام لوگوں کے لیے معافی ہے، خاص لوگوں کے لیے معافی، خاص لوگوں کے لیے یہ بھی معافی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں غور و فکر کیا نا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک تیرا اتنا بندہ جسے تو نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنی روح بھی پھونکی ہے، اسے سجدہ بھی کروایا، سارا کچھ کیا، لیکن ایک پھل کھانے کی وجہ سے پھر اتنی بڑی سزا کہ اسے جناب جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو فرمایا میرے خلیل، دوست کی تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ دوسرا بندہ کوئی آ کے کوئی بات کر جائے نا، بندے کو اتنی محسوس نہیں ہوتی، اپنی اولاد بات کرے نا ذری محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پیار جو زیادہ ہوتا ہے۔ میں دوست کی جو مخالفت ہے نا، یہ تھوڑی سی بات بھی ہے، وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اب ہوا کیا، فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے آ کے وسوسہ ڈالا، قال یا آدم، اور کہنے لگا اے آدم علیہ السلام، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، میں آپ کو ہمیشہ رہنے والے درخت کے بارے میں بتاؤں؟ یعنی یہاں پہ ایک ایسا درخت بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں سے کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے، وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہی عطا فرماتا ہے جس کے اندر زوال نہیں ہے۔ اور روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ شجرۃ الخلد جو ہے نا یہ اتنا بڑا درخت ہے،
اگر کوئی شخص 100 سال بھی اس کے نیچے گھوڑے کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم ہونے پہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اتنا بڑا درخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں لگایا ہے. تو شیطان نے کہا، انہوں نے کہا جناب پھر میں آپ کو ایسا درخت بتاؤں جس سے اگر بندہ کھا لے ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسی زندگی عطا فرماتا ہے جس کے اندر کوئی زوال نہیں ہے، بندہ جو ہے بوڑھا بھی نہیں ہوتا، بندہ جو ہے کمزور بھی نہیں ہوتا ہے. اب کیونکہ بھول ہو گئی تھی، اب بول چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع بھی فرمایا ہے، تو فَأَكَلَ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر دونوں نے کھا لیا. جب دونوں نے کھایا تو فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جو جنتی لباس تھا ان کا وہ آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو گیا. وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے وہ جنتی لباس اترا تو انہوں نے جناب جنت کے جو پتے تھے درختوں کے وہ وہاں سے توڑے اور توڑ کر اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ لیے. اور اب یہاں پہ تفسیر در منصور کے اندر امام سیوطی فرماتے جیسے آدم علیہ السلام کے وہ کپڑے اترے نا تو آپ نے فوراً دوڑے اور جو درخت تھا نا اس کے اندر داخل ہو گئے، درخت کے اندر ہی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے آدم تو کہاں ہے؟ آج کی پروردگار تیرے سامنے ہی ہوں. فرمایا پھر درخت کے اندر کیوں چھپا ہوا ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ مجھے تیرے سامنے آتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ کیا کم کر بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب انہوں نے کیا کیا، وہ جنتی پتے آپس میں لپیٹ لیے تو واسا آدم ربہ فغوا، آدم علیہ السلام سے جب اپنے رب کی حکم دولی ہوئی نا فغوا، تو جو مقصد کی وجہ سے انہوں نے وہ پھل کھایا تھا وہ مقصد تو ظاہر پورا نہ ہوا، کہ ہمیشہ کی جو زندگی کا جو شیطان نے جو جھانسا دیا تھا کہ جناب اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور پھر اوپر سے اس میں قسمیں کھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ مقصد پورا نہ ہوا. ثم اجتباہ ربہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو چن لیا ہے. شیطان نے تو پورا زور لگایا کیونکہ حسد جو تھا آدم علیہ السلام سے، پہلے وہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا تھا، جب اس نے آدم علیہ السلام کی شان دیکھی تو اسے حسد ہو گیا. آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک بندہ آ گیا کہ اللہ یا رسول اللہ فلانا بندہ نا مجھ سے حسد کرتا ہے. حضور نے فرمایا پھر تو اور اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا بھی ایک سزا تو اسے رب دے رہا ہے اور تو نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. حسد کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. کپڑے کسی نے اچھے پہنے ہوں گے تکلیف کسی کو ہو رہی ہوگی، کھا کوئی اچھا رہا ہے تکلیف کسی کو ہو رہی ہے، رب دے کسی کو رہا ہے جل بھن یہ رہا ہے. بھائی دعا مانگ رکھے یا اللہ اسے عطا فرمایا تو مجھے بھی عطا فرما. لیکن ہمارے اندر تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ یار دیکھ کے جو ہے وہ جل جاتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ جناب بندہ کوئی اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، اچھا ایسے طریقے سے رہ رہا ہے، تکلیف کسی کو ہو رہی ہے تو رب اسے سزا ہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہوا کیا، اب اسے کیونکہ تکلیف تھی کہ آدم علیہ السلام کو اتنی زیادہ عزت مل گئی ہے تو ثم اجتباہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر بھی ہم نے اپنے آدم کو چنا، فتاب علیہ، ہم نے اپنی رحمت اس پر کی، وہدا، اور اپنے طرف اسے رجوع عطا فرمایا. لیکن ہوا کیا، قالا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیونکہ اب تم نے درخت سے پھل کھانا تھا وہ کھا لیا ہے، اہبطا منہا جمیعا، اب تم زمین پر جاؤ، وہاں پہ جا کے آباد ہو جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کریں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فرمایا پھر تمہارے پاس اب میری ہدایت آئے گی، میری کتاب آئے گی، قرآن آئے گا، تورات آئے گی، زبور، انجیل، ساری کتابیں بھیجوں گا، نبی بھیجوں گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جو شخص اس قرآن کی نبیوں کی ہدایت کی جو اتباع کر لے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، فرمایا وہ بھٹکے گا بھی نہیں اور بد نصیب بھی نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میرے آدم اب تم زمین پہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اور اما حوا کو بھی ساتھ. اب زمین پہ جا کے تم نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ رہنا ہے، وہاں پہ تمہاری اولاد ہوگی، اولاد کے اندر جو ہے اور کا کیا، وہ اولاد ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرے گی. پھر میں اپنے نبی بھیجوں گا اور وہ بھی تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، اور ان نبیوں کی جو بندہ اتباع کر لے گا اسے پھر دوبارہ پھر جنت عطا فرما دوں گا. لیکن اب پہلے جنت ملی ہے ویسے اب جنت کمانی پڑے گی. لیکن جس طرح ہم پیسہ کماتے ہیں، عزت کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، شہرت کماتے ہیں، میں جنت بھی اب کمانی پڑے گی. تو جو شخص جنت کمایا اس کا نصیب، اور جو بدبخت رہا تو پھر اس کا اپنا مسئلہ. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں پھر قرآن، زبور، تورات، قرآن، انبیاء سارے بھیجوں گا. ومن اعرض عن ذکری،
جس نے پھر میرے ذکر سے منہ پھیرا نا، یہ بڑی خاص بات ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، پر میں پھر اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اب معیشت ضنکا سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ رب کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے نا، منہ موڑ لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سزا کیا دیتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اسے حرام مال کا چسکا لگوا دیتا ہے۔ رب سے منہ پھیرنے کا یہ سزا رب نے رکھی ہے، کیا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے دور ہوا، قرآن سے دور ہوا، اسلام سے دور ہوا، میں رب اسے سزا پھر یہ نہیں دیتا کہ اسے اندھا نہیں کر دیتا، یہ قرآن کے الفاظ ہے، میں کسی کو اندھا نہیں کرتا ہوں سزا کے طور پر، ہاں کرتا کیا ہوں؟ حرام مال کا چسکا لگوا دیتا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑی رشوت لیتا تھا، اب زیادہ لینا شروع کر دیتا ہے اور کہتا کہ مجھے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بھئی یہی سزا ہے تیری کہ تجھے حرام کا چسکا اتنا لگ چکا ہے کہ اب حلال مال میں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ تنخواہ حلال ہونے کے باوجود بھی کبھی اوپر سے لے رہا ہے، کبھی نیچے سے لے رہا ہے، کبھی ادھر سے لیتا ہے، کبھی ادھر سے لیتا ہے، تو یہ سزا ہے۔ اور دوسری بات، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ معیشت ضنکا سے مراد ہے عذاب قبر۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو بندہ رب کے ذکر سے منہ پھیر لینا، اللہ تعالیٰ اسے قبر کا عذاب کیسا دیتا ہے؟ فرمایا رب اس پر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ قبر کے اندر 99 سانپ جو ہے وہ مقرر کر دیتا ہے۔ اور آگے 99 سانپ تو وہ ہے، اور ہر سانپ کے پھر 7 سر ہوتے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے اسے ڈستے رہتے ہیں۔ اور جب بندہ چیختا ہے نا کہ یار مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے، تو آگے سے فرشتے کہتے ہیں، وہ سانپ کے بلکہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کے اندر نعمتیں دی تھی، سارا کچھ دیا تھا، جب تو نے اسے منہ پھیر لیا تو پھر سزا بھی یہی ہے۔ دیکھیں نا جی، آج ہم اب دیکھ لیں، جب سے ہم اسلام سے دور ہوئے ہیں ہماری زندگی تنگ ہوئی پڑی ہے، پیسہ بھی ہے سکون پھر بھی کوئی نہیں، سہولیات بھی ہے پھر بھی سکون کوئی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دن کے اندر، ہمارے وقت کے اندر برکت ہی کوئی نہیں رہ گئی، ہمارے پیسے میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، حتیٰ کہ وقت کے اندر برکت نہیں رہی ہے، ابھی صبح ہو رہی ہے ابھی شام ہو جانی ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میرا بندہ مجھ سے منہ پھیر لیتا ہے نا، پھر میں اس کے ہاتھ کاموں سے بھر دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کام ختم ہونے پہ ہی نہیں آتے ہیں، آج فلانا کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، کرتے 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 زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آخری دن بھی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج فلانا 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 کرنا ہے، وہی پتہ چلتا ہے کہ بندہ پھٹے پہ آیا پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے، جب بندہ رب سے منہ پھیر لینا پھر اس کی یہی سزا ہے۔ اور آگے صرف یہ سزا تو دنیا داری کی ہے یا قبر کی ہے، قیامت کے دن اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ایسے بندے کو رب اندھا کر کے اٹھائے گا، اندھا کر کے اٹھائے گا، اور کالا، اور عرض کرے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میری تو آنکھیں تھی اچھی خاصی، وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کالا کذالک آتتک آیاتنا فنسیتھا، میری جب آیتیں تیرے پاس آئی تھی، نشانیاں تیرے پاس آئی تھی، قرآن تیرے پاس تھا، اسلام تیرے پاس تھا، تو بھی تو اسے بھول گیا تھا نا۔ جس طرح تو نے دنیا کے اندر اسلام سے منہ پھیرا ہے، آج ہم نے تجھے اس لیے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، فرمایا جس طرح تو دنیا میں اسلام کو بھول گیا تھا، آج اسلام نے بھی تجھے بھلا دیا ہے، آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے، آج تیرے بھی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھ لے اسلام سے دور ہونے کا نقصان کیا ہے؟ نہ بندے کی زندگی اچھی ہے، نہ قبر اچھی ہے، نہ قیامت کا دن اچھا ہے۔ آج حساب لگا کے دیکھ لیں ہمارا حال کیوں خراب ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں اسی وجہ سے نہیں ہے، گھر کے اندر قرآن ہے ہی نہیں، گھر کے اندر نماز ہے ہی نہیں، گھر کے اندر یہ چیزیں ختم ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہمارے گھر کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، ہماری دوستی کے اندر، رشتہ داری کے اندر کوئی بندہ کسی کو دیکھ کے راضی نہیں ہے، اور یہ سزا ہے اسلام سے دور ہونے کی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔